اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم باب دوم پڑھیں گے۔ باب اول میں شعبہ حفظ تھا اور ناظرہ تھا، اور باب دوم میں شعبہ ایمانیات و عبادات ہے۔ تو ہم اس کو کوشش کریں گے ایک اچھے انداز اور خوبصورت انداز سے آپ تک پہنچانے کی، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس کو ازبر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی مشق کریں گے، اس کی تمرین کریں گے، اور جب آپ تشریف لائیں گے کالج میں انشاءاللہ تعالی تو اس وقت یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بڑے اچھے انداز سے اور خوبصورت انداز سے یاد ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ادخلنی مدخلات صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر۔ باب دوم میں ایمانیات و عبادات ہے۔ ایمانیات وضاحت تھوڑی دے دوں۔ ایمانیات کا تعلق ایمان سے ہے اور عبادات کا تعلق عمل سے ہے۔ یعنی ایمانیات، اس کو آسان تر یہ کریں کہ اکثر آپ بچپن میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایمانیات یعنی اصول دین، عبادات یعنی فروع دین، ٹھیک ہے۔ اصول دین میں خدا کی وحدانیت، توحید، نبوت، عدل، ٹھیک ہے، امامت ہے، قیامت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور فروع دین میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن علماء نے سہولت کے پیش نظر ایمانیات و عبادات کو یہاں تک ہی محدود رکھا ہے۔ مسلمین میں اصول دین یا اصول اسلام تین ہیں، جس میں توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ اور مثلا کلی طور پر جو ہے وہ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یعنی 5 بنتے ہیں اصول دین۔ خیر، اصول دین 3 ہوں یا 5 ہوں، اصول اسلام یا جس کو اصول اسلام سمجھ آتا ہے اصول اسلام پڑھے، اصول اسلام کہیں یا اصول دین کہیں، ایک ہی بات ہے۔ ایمانیات یعنی اصول اسلام یعنی اصول دین، عبادات یعنی فروع دین۔ ایمانیات کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے ہے۔ آپ عقیدہ قائم کریں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کو ایک مانوں یا نہ مانوں۔ نبوت کا عقیدہ اسی طرح ہے کہ نبوت کے حوالے سے بھی آپ کو کسی سے دریافت کرنے کی، بس صرف عقیدہ آپ نے رکھنا ہے۔ 1,00,000 ایمان بالغیب رکھنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء موجود ہیں کہ میں ان کو معصوم مانوں یا نہ مانوں، یا ان کو مانوں۔ عقیدہ امامت، اسی طرح عقیدہ قیامت، عدل کا معاملہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو عادل مانوں یا نہ مانوں، الیاذ باللہ، یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ عادل ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت پر ایمان رکھنا، مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے، اس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہونا چاہیے، ایمان بالغیب رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ اٹل ہے، پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، اس میں کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادات رہی عبادات، تو عبادات میں تقلید ہوتی ہے۔ عبادات میں اہل علم سے پوچھا جاتا ہے، جو مسائل ہوتے ہیں کہ میں حج کیسے کروں، میں نماز کیسے پڑھوں، میں روزہ کیسے رکھوں، وغیرہ وغیرہ، اس جیسے جو باقی اعمال ہیں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمانیات اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا، یعنی جن کا تعلق ایمان سے ہے، عبادات جن کا تعلق عمل سے ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ جو قائم ہم کرتے ہیں اس کی تصدیق جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عبادات جو ہے اس کی تصدیق ہیں، جو عقیدہ ہم نے قائم کیا ہے، یعنی توحید کا عقیدہ ہم نے رکھا تو ہم سجدہ کر کے ثابت کریں گے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توجہ ہے۔ اب ہم اس کے متن کی طرف آتے ہیں۔ متن میں یہ لکھا ہوا ہے، حصہ ایمانیات میں، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، یعنی جو عقیدہ آخرت ہے ہمارا،
یعنی وہ اصول دین یا اصول اسلام ذہن میں رکھ لیں، اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، یعنی آپ کی جو سیرت ہے اس کو بنانے میں، اس کی بنیاد گزاری میں اس کا کیا کردار ہے، عقیدہ آخرت کا، عقیدہ آخرت کا کیا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. یعنی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقائد میں سے عقیدہ آخرت ایک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مین رکن ہے اور مین جو اساس ہے، اساس اسلام آپ کہہ لیں، اساس عقیدہ آخرت ہے، ان میں سے ایک ہے عقیدہ آخرت. اسلام کے بنیادی یعنی اساسی جو عقائد ہیں ان میں سے ایک ہے. عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل باتوں پر دل سے ایمان لائے اور ان پر یقین بھی رکھے، ایمان بھی لائے اور یقین بھی رکھے. یعنی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہے، اور یقین ہو، یقین کی حد تک ایمان ہو، یعنی ایمان اس قدر ہو کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ سب کچھ اٹل ہے. عقیدہ آخرت کے اجزاء، عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. عقیدہ آخرت کے اجزاء کتنے ہیں، یعنی جز کتنے جز ہیں آپ کی عقیدہ آخرت کے. ٹھیک ہے، کہ ان اجزاء کو ہم نے ازبر کرنا، ان کو یاد کر لینا ہے ہم نے. یہ زندگی عارضی ہے، پہلا یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا. یہ اٹل ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یعنی قیامت آنی ہے. ٹھیک ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس کو ہم نے عارضی سمجھنا ہے. اس کو ہم نے اپنا وہ نہیں سمجھنا کہ ہم جو ہے اس میں ہمیشہ کے لیے اس میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے. ایک اور مقام ہے جو ابدی ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے، وہ قیامت کے بعد آنے والا ہے، یا ہماری موت کے بعد وہ سلسلہ برزخ والا شروع ہونے والا ہے. یہاں سے بہرحال ہم نے کوچ کرنا ہے. دوسرا جز جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں. یعنی روز قیامت جب اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نئی زندگی دے گا دوبارہ سے، وہ نئی زندگی ہوگی، وہ اس جہان کی زندگی ہوگی، اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، سب کا حساب دینا ہوگا. اسے حشر کہا جاتا ہے، روز محشر بھی کہتے ہیں اسے، حشر بھی کہتے ہیں، روز حشر بھی کہتے ہیں. تیسرا، اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. یعنی ہر انسان جو ہے اس کا نامہ اعمال جو ہوگا اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا کہ یہ تم نے لکھا ہے. قرآن کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ کیسا کتبہ ہے، یہ کیسا یعنی کیسی فائل ہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹی برائی، بڑے سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑی برائی بھی اس میں درج ہے. کہ انسان حیران ہوگا. نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اچھے اعمال ہیں تو جزا پائے گا، اور خدا نہ خواستہ برے اعمال ہیں تو سزا کا حقدار قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. چوتھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے کہا نا اصول دین میں عادل، یعنی خدا عادل ہے، خدا عدل کرے گا. اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا میزان میں. جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سزا دے گا، اسے سخت سے سخت سزا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون رکھے. پھر پانچویں اور آخری جو ہے وہ جز جو ہے وہ عقیدہ آخرت کا یہ ہے، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی. وہ سوال ہے نا کہ کہاں پر جائیں گے بخشش کے بعد؟ وہ ابدی جنت میں جائیں گے، ہمیشہ کی جنت. اور جن کو سزا دی جائے گی خدا نخواستہ دوزخ میں جائیں گے. خدا نخواستہ وہ ابدی زندگی ہوگی، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عذاب آخرت سے محفوظ و مامون رکھے بحق کے محمد و آلہ الطاہرین. اور آگے ہم اگلا سٹیپ پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ. یعنی عقلی تقاضوں پہ ہم نے سوچنا ہے، عقلی وجہ، عقلی علت، عقلی سبب عقیدہ آخرت کا. وہ یہ ہے کہ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں. یعنی ہر شخص کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات ہے
کہ آخر ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہم نے جانا کہاں ہے؟ یہ جو معاملہ ہے جو قیامت تک ہے، مرتے ہیں ہم تو اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بالآخر ہم جائیں گے کہاں، اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کس طرح کا سلوک ہوگا؟ لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ یا کوئی پیمانہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے، یعنی تجربہ بھی نہیں لگا سکنا، مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق عالم روحانیت و عالم معنویت سے ہے، اور ہمارا تعلق عالم مادیت سے، ہماری آنکھیں مادی ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، نہ ہی تجربہ کر سکتے ہیں، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی جواب بھی مہیا نہیں کیا۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ جو مر گئے، ہمارے باپ داداؤں میں سے، آبا و اجداد میں سے جو بھی دنیا سے چلا گیا، وہ واپس آیا ہو اور آ کر کے اس نے اس کا جواب دیا ہو کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ خواب انسان دیکھتا ہے، لیکن خواب بطور کلی حجت نہیں ہے، اس کو حجت نہیں مانا جا سکتا۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم ہے، اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے، اسے مان لینا ایک معقول بات ہے۔ یعنی ہمارے پاس پھر آخری وجہ یہی رہ جاتی ہے کہ ایمان بالآخرہ ہمارا ہو، اور آخرت پر ایمان ہو، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو مضبوط کریں، عقیدہ نبوت کو مضبوط کریں۔ جب عقیدہ نبوت مضبوط ہوگا، جب ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، جو کچھ انہوں نے فرمایا سچ فرمایا، تو ہمیں مان لینا معقول بات ہے ہمارے لیے۔ روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، تو اس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ یعنی علم جو سائنس ٹیکنالوجی ہے، اور عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا ہو جائے گا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یعنی اس مادی دنیا کی بھی ایک لمٹ ہے، مثلا ایک وقت ہے، اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، یعنی یہ بھی ایکسپائر ہوگی، اور انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت بھی ہے۔ سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں جو ہیں گرد و پیش میں کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ سائنس نے ثابت کیا ہے، یہ باقاعدہ پروف کیا سائنس نے، کہ آپ 1000 سال پہلے کی بات جو ہو چکی ہیں، جو باتیں، ان کو اگر ایسا آلہ آپ کے پاس ہو، شاید سائنس آئندہ چند سالوں میں یا کچھ عرصے میں اس کو کر لے، وہ آلہ بنا لے، وہ آلہ آپ کے پاس ہو، تو وہ 1000 سال پہلے کی باتیں آپ سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری باتیں، جو بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اس کے بارے میں باز پرس ہونی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، لہٰذا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے وہ بڑے سوچ اور سمجھ کر بات کرنی ہے۔ ہر بات سرگوشی بھی کریں گے، اونچی آواز میں بات کریں گے، خدا نخواستہ گالی گلوچ دیں گے، کسی کی اہانت کریں گے، غیبت کریں گے، یہ سب کچھ نقش ہو جائے گا اور ایک فلم بن کر کے ہمارے سامنے پیش ہو جائے گی، اور ہم حیران و ششدر رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ، یہ کیسا نظام ہے تیرا، یہ کیسی تیری فائل ہے، ایک فلم ایسی، گویا کہ ایسا ایک پروردگار عالم نے کمپیوٹر رکھا ہے کہ اس کمپیوٹر کے اندر سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ آج کل جیسے ہیں، دیکھیں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی فوٹیج بن جاتی ہے، اس میں کیپچر ہو جاتی ہے ساری چیزیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ ہماری یہ ساری چیزیں کیپچر ہو رہی ہیں، اس کی فوٹیج بن رہی ہے، اور کل خدا کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا، اور جب ہم کوئی تعویلیں یا توجیہیں پیش کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زبان بند ہو جائے گی، اور اندام اس کی گواہی دیں گے، اور ایک فلم آگے آ جائے گی کہ ساری زندگی ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و معمون رکھے، ہر قسم کی وبا سے محفوظ و معمون رکھے، صحت و سلامتی دے، زندگی دے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔